اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ جو شاعر نے کہا الی ان سبب النزول السؤال عمن مات قبل تحویل، کہ یہ جو وما کان اللہ لیضیع ایمانکم یہ آیت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ پاک فرمایا کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا، اس کی شان نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ اس آیت کے نزول کا سبب ہی سوال ہے، اس آیت کے ان کے متعلق سوال ہے جو تحویل کعبہ سے پہلے ہی فوت ہو گئے، کعبہ کی طرف چہرہ کرنا تو اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ تو حاشیہ نمبر 2 ہے، کہتے ہیں لِأَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا یعنی سبب ذَلِكَ شبہہ، اس شبہہ کے سبب، اس القاہا جیسے پیچھے بتایا جس کو حی بن اخطب نے ڈالا، حی بن اخطب اور اس یہودیوں نے مسلمانوں کے لیے شبہ ڈال دیا، تو اس شبہ کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی وَهِيَ أَنَّ اسْتِقْبَالَكُمْ لِبَيْتِ الْمُقَدَّسِ کہ تمہارا بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنا دو ہاتھ سے عالی نہیں، یا وہ ہدایت پر ہے یا گمراہی پر ہے، یہی تھا نا، یا وہ ہدایت پر ہے وہ کہ وہ ہدایت پر ہوگا یا نہیں، تو تحقیق تم اب گمراہی کی طرف منتقل ہو گئے ہو، پہلے ہدایت پہ تھے تو اب اس کو چھوڑ کے گمراہی کی طرف منتقل ہو گئے ہو، یا پھر پہلے ہی تم گمراہی پر تھے، پہلے بھی گمراہی پر تھے، پھر تم اس پر ٹھہرے نہیں ہو، تم اس پر تمہیں قرار نہیں پکڑا، اور یہ بھی کہ جو تمہارے تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے اور وہ گمراہی پر فوت ہو گئے اور ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے وضاعت اعمال، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فشق ذالک علی اقارب من مات قبل تحویل، تو پھر یہ جو ہے نا تکلیف ہوئی ان رشتہ داروں پر، گراں گزرا، اور ان رشتہ داروں کو تکلیف ہوئی جن کے فوت ہو چکے تھے، جن کے، تو ان کے قریبیوں کو ان کی بات پہ تکلیف ہوئی کہ ہمارے رشتہ داروں کو کہہ رہی ہیں کہ وہ گمراہی پہ مرے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، تو تو ذالک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر انہوں نے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس طرح وہ کہہ رہی ہیں، تو آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ اللہ جو بیت المقدس چہرہ کرنے پر نماز ادا کرتے ہوئے فوت ہوئے، اللہ ان کے ثواب کو بھی ضائع نہیں کرے گا، ان کو ثواب دے گا، ان کو، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہ یاد رکھیے تحویل القبلۃ اول نسخ، اول یہ قبلہ کی تحویل پہلا نسخ ہے، وارد فی الشرع جو شرع میں وارد ہوا، شرع میں، شرع شریف میں پہلا جو منسوخ حکم وہ یہی ہے، کیا ہے؟ تحویل کعبہ، کعبہ کی تبدیلی بیت المقدس سے اس کی طرف، یہ پہلا ہے جو کیا ہوا، منسوخ ہوا، یہ پہلا ناسخ و منسوخ کا سلسلہ یہاں سے ہے، یہ پہلی آیت اور یہ حکم تحویل قبلہ، تو کہیں گے کہ شرع شریف میں یہ پہلا نسخ واقع ہوا، شرع شریف میں پہلا نسخ واقع ہوا۔ آگے فرمایا بے شک اللہ لوگوں پر یعنی مومنین پر بڑا مہربان رحیم ہے، اور یہاں یعنی کیا، ان کے اعمال کو ضائع نہ کرنے میں، کہ انہوں نے نماز ادا کی ہے اللہ کے حکم پہ بیت المقدس کی طرف، تو اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، وہ تو بڑا مہربان ہے مومنین پر، اور رحمت فرمانے والا، رحمت فرمانے والا۔ والرأفت شدت الرحمت، رأفت کسے کہتے ہیں؟ شدت رحمت یعنی مبالغہ ہے، رأفت دیکھو رؤوف ہے نا، رؤوف مبالغہ ہے، یعنی بہت رحمت فرمانے والا، بہت، تو اس لیے کہتے ہیں کہ رأفت کہتے ہیں شدت الرحمتی، یہ بات کہتے ہیں الرأفت المناسبت المعنویہ، کہ رأفت جو ہے اس میں مناسبت معنوی ہے، معنوی نسبت ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان الرأفت مبالغۃ فی رحمت خاصۃ، یہ رأفت جو ہے رحمت خاصہ میں مبالغہ ہے، رحمت خاص رحمت میں زیادتی، بہت رحمت فرمانے والا خاص، کیا خاص، اور وہ کیا ہے جو خاص رحمت میں، وہو دفع الضرر، دفع ضرر کو دور کرنا، وہ ضرر کہ جو پہلے نمازیں پڑھی تھیں تو وہ ضائع ہو گئیں، نعوذ باللہ وہ گمراہی پر تھے، اس طرح کی باتیں، اللہ بہت مہربان ہے، رأفہ خاص رحمت، کیا اللہ وہ ضرر دور کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دفع ضرر، ضرر کو، اور رحمت اس سے زیادہ عام ہے،
رحمت صرف دفع و ضرر نہیں، یہ خاص ہے کہ ضرر نقصان کو دور کرنا، اور رحمت اس سے زیادہ عام ہے، اور من الافضال افضل فضل فرمانا اس سے بھی زیادہ عام ہے، اس سے بھی، اور رافت کیا ہے؟ خاص رحمت ہے، خاص۔ ولما کان الاول، کہتے ہیں جب اول اہم ہے، اول یعنی رؤوف یہ زیادہ اہم ہے، یہ زیادہ، تو پھر قدم رؤوف الرحیم، تو پھر رؤوف کو فی الکل قرآن، سارے قرآن میں رحیم پر مقدم کیا گیا، سارے۔ آپ کو سوال کرے گا پھر جب دونوں میں رحمت ہے، اور رؤوف رحمت فرمانے والا، رحیم بھی رحمت فرمانے والا، تو پھر رؤوف کو رحیم پر مقدم کیوں کیا؟ کہا رؤوف زیادہ اہم ہے رحیم سے، تو جب زیادہ اہم ہے تو سارے قرآن میں رحیم سے پہلے رؤوف ہی کا ذکر کیا گیا، رؤوف۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ اب آگے بھی دیکھیں کہ آگے شاعر نے کہا تھا کہ قدم الابلغ للفاصلہ، یعنی رؤوف کو مقدم کیا گیا ہے کہ یہ ابلغ کو فاصلہ کے لیے، ابلغ کو فاصلہ کے لیے مقدم کیا گیا، کس کے لیے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے، یہ جیسے کہتے ہیں کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہوتی ہے، تو رحیم کا مفہوم سے رؤوف کا مفہوم اعلیٰ ہے، کس کا؟ تو اب یہ ہونا چاہیے کہ پہلے رحیم ہو پھر رؤوف ہو، تو ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہوتی ہے، اعلیٰ کی طرف، اور یہاں پہلے رؤوف ہے، قرآن ہے، اور پھر رحیم ہے، تو شاعر کہتے ہیں یہ ابلغ کو فاصلہ کے لیے مقدم کیا گیا ہے، کس کے لیے؟ فاصلہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یعنی یہ فاصلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آخر پہ دیکھیں میم، تو اس کے آخر میں بھی کیا ہے؟ میم، تو یہ ہے فاصلہ، کس کے لیے؟ اس لیے رؤوف کے آخر میں میم نہیں، رؤوف کے آخر میں میم نہیں، اور رحیم کے آخر میں کیا ہے؟ میم۔ اس سے پیچھے آپ آئے دیکھیں گے تو اس کا اینڈ بھی کس پہ ہوا؟ میم پہ، تو یہ ہے برابر، تو اگر رؤوف کو بعد میں لاتے تو وہ نہ رہتا، تو اس لیے فاصلہ کے لیے، کس کے لیے؟ ابلغ کو کیا کر دیا گیا؟ مقدم۔ اس کو نیچے کہتے ہیں حاشیہ میں، حاشیہ نمبر 4 میں، ای مع ان العادت، کہ عادت جو ہے، عادت عکس ہے، عادت کیا ہے؟ اس کا عکس ہے، یعنی پہلے رحیم اور بعد میں رؤوف، یعنی پہلے ادنا کا مفہوم پھر اعلیٰ کا مفہوم، عادت یہ ہے، لیکن یہ عادت کے خلاف کہتے ہیں فیکون للابلغ، یہ ابلغ کے لیے اس کے غیر کے بعد کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے، فائدہ کیا ہے؟ فیقال، پس کہا جاتا ہے عالم نحریر، عالم کیا کہتے ہیں؟ عالم، اور یہ نہیں کہا جاتا نحریر عالم، نحریر خاص ہو گیا، عالم عام ہے، تو ادنا سے اعلیٰ کی طرف آئیں گے، پھر عالم پھر نحریر، یہ نہیں کہا جاتا کہ نحریر عالم، نحریر، اور اس کا کہنا کہ فاصلہ کے لیے، تو انہوں نے وہ کہا کہ یہ ابلغ ہے، زیادہ بلیغ ہے، اس لیے ہم نے رؤوف کو مقدم کیا، رؤوف کو، اور یہ بھی کیا؟ فاصلہ کے لیے، فاصلہ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ میم پر ہے، کس پر ہے؟ اور فاصلہ وہ کلمہ ہے جو آیت کے آخر میں، آیت کے، جیسے شعر کا قافیہ بھی، شعر کا قافیہ، اور وہی وہ اس جگہ ہے، قول سابقا علی صراط مستقیم، دیکھو صراط مستقیم میں میم آخر بھی آیا، اور اسی جگہ رؤوف الرحیم، اور میم بھی آئے کہ نہیں؟ اب یہ ہے کہ صراط اور رؤوف، اور آخر میں میم، اور آخر میں میم، تو اس لیے اس کو بعد میں لاتے تو پھر فاصلہ ہوتا، تو کہا فاصلہ کے لیے رؤوف کو پہلے رکھا اور رحیم کو بعد میں ذکر کیا۔ اس میں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں، رحمت، کیا رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی رحمت کرتے ہیں، آپ بھی مہربان ہیں، ٹھیک ہے، رضوان صاحب بھی مہربان ہیں، آپ ریحان ویسی صاحب بھی مہربان ہیں، تو آپ زبیر صاحب بھی مہربان ہیں، ٹھیک ہے، تو رحمت کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، مجھے اس پہ رحم آ گیا، مجھے اس پہ ترس آ گیا، تو رحمت کسے کہتے ہیں؟ مہربانی کس کو کہتے ہیں؟ بات وہ ہوگی را حا میم تا، رحمت ہو گئی اردو میں مہربانی، ٹھیک ہے، تو میں نے پوچھا کہ اس کا مفہوم رحمت کا، اب سنو، اس کو آپ نے دیکھیے تختی پہ لکھ لو، آپ کو ایک عقیدے کی بات بتاتا ہوں، اس کی عقیدے کی، تو
تو جو سیکھتے ہی نہیں وہ پھر لوگوں کے علماء کے خلاف بولتے ہیں، دین کے خلاف بولتے ہیں. اور قرآن پاک میں بات جاہل اللہ پاک جاہل سے پناہ دے. ٹھیک ہے، اپنی حفاظت ہے. علماء کے پاس بیٹھیں، اور وہ جو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں وہ پڑھے نہیں تو جاہل نہیں، کیونکہ وہ علماء سے علم سیکھتے ہیں. علماء کی صحبت سے انہیں بہت دولتیں ملتی ہیں، نیک لوگوں سے انہیں دولتیں ملتی ہیں. تو وہ پڑھے ہوئے تو نہیں تھے لیکن ان کے بعد بیٹھے پڑھے ہیں، انہیں علم آ جاتا ہے، انہیں چلنا اٹھنا آ جاتا ہے. وہ علماء کو اٹھتے بیٹھتے دیکھتے ہیں تو عمل کرتے ہیں، علماء کی سنتے ہیں تو علم حاصل ہو جاتا ہے ان کو. تو رأفت کہتے ہیں، رحمت کہتے ہیں رقت القلب کو. کس کو؟ دل کا نرم ہونا. کیا اسے کیا کہتے ہیں؟ اب سمجھ آئیے. رحمت مہربان، تو مہربان کسے کہتے ہیں؟ رقت القلب. رقت دل کا نرم ہونا. اب مجھے بتاؤ دل کیسے نرم ہوتا ہے؟ ایسے نرم ہو جاتا ہے؟ دل نرم ہوتا ہے کہ نہیں؟ مومن ہو تو دل نرم ہی ہے تو مومن ہو نا. کافر کے دل سخت ہوتے ہیں، بلکہ اللہ پاک میں اشد قسا پتھر سے بھی زیادہ سخت، پتھر پہ بھی نرمی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو رقت القلب، رحمت دل کی نرمی ہے. تو دیکھو مثلا چلو میں آپ دنیاوی اعتبار سے بات کرتا ہوں. کس کے؟ آپ ایک بندے کو دیکھتے ہو کہ مال کے اعتبار سے کم ہے، ٹھیک ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بجلی کا بل ادا نہیں ہوتا، پریشان ہے، بچوں کے خرچے ادا نہیں ہوتے. تو بتاؤ آپ کے دل میں کچھ پیدا ہوگا کیا؟ اس کے لیے رحم آئے گا، یعنی دل نرم ہوگا. تو جب دل نرم ہوگا تو پھر آپ کیا چاہیں گے؟ آپ چاہیں گے میں اس کا بازو بن جاؤں، میرے پاس نہیں تو کسی سے کہہ کے تعاون کراؤں. یہ جو آپ کی سوچ پیدا ہوئی ہے کیسی ہوئی؟ وہ جب اسے دیکھا تو آپ نے اثر لیا. کیا لیا؟ جب اثر لیا آپ نے تو آپ کا دل نرم ہوا. تب دل نرم ہوا تو دل کی نرمی وجہ بنی نیکی کرنے کا، رحمت کرنے کی. کس کی؟ نیکی، احسان کرنے کی وجہ کیا بنی؟ دل کی نرمی. دل متاثر ہوا، دل نرم ہوا، اثر لیا، پھر آپ نے چاہا کہ میں اس سے نیکی کروں. اسے یعنی نتیجہ کیا ہوا؟ نیکی. نتیجہ کیا ہے؟ نیکی کرنا، احسان. رحمت کیا ہے؟ نیکی کرنا، احسان کرنا. لیکن ہماری نیکی کرنا اور احسان کرنا کسی سبب سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ یعنی ہم اثر لیتے ہیں، ہم ماحول دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم احادیث پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا دل متاثر ہوتا ہے اور اثر لیتا ہے. جب اثر لیتا ہے نا تو نرمی ہوتی ہے، اس نرمی تقاضا کرتی ہے کہ نیکی کی جائے. تو یعنی جو سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر نیکی کرتے ہیں. اللہ پاک اس سبب سے پاک ہے، وہ دل سے پاک ہے، تو دل کی نرمی کی تو نسبت وہاں کر ہی نہیں سکتے. سمجھ آ گئی؟ تو پھر اللہ پاک کے لیے رحمت سے کیا مراد لیں گے؟ رحمت بہت بڑی مہربانی فرماتا ہے، بڑا مہربان ہے، بہت رحمت فرمانے والا ہے. تو اس کے لیے کیا مفہوم لیں گے؟ تو ہم کہیں گے جو ہمارے اندر دل کی نرمی اور یہ رقت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کی وجہ سے احسان کا تقاضا ہوتا ہے کہ احسان کیا جائے. تو یعنی معال اور نتیجہ احسان ہے. معال، اللہ عز و جل احسان فرماتا ہے بلا اس سبب کے، بلا، اور دل کی نرمی کے پاک ہے، اس سے اثر لینے سے پاک ہے. وہ اثر نہیں لیتا، اثر دیتا ہے. وہ مؤثر بالذات ہے. اللہ کی شان اثر دینا ہے، اثر لینا مخلوق کی شان ہے. اثر لینا، مخلوق اثر لیتی ہے، اللہ اس سے پاک ہے. اللہ اثر دیتا ہے، ہم اثر لیتے ہیں، تو پھر اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ احسان کیا جائے. اور جو معال اور نتیجہ ہوتا ہے کہ احسان، تو اللہ کے لیے بھی نتیجہ ہی لیتے ہیں، اللہ کے لیے بھی سبب نہیں لیتے. ہم نیکی کرتے ہیں، اثر لے کر کرتے ہیں، وہ بغیر اثر کے احسان فرماتا ہے. سمجھ آگی کہ نہیں؟ اسی طرح انتقام ہے. آپ سے کسی نے تکلیف دی، کسی نے آپ کو ستایا، تو آپ کا خون کھولے گا. آپ کا جب خون کھولے گا نا، وہ تقاضا کرے گا کہ اس کو سزا دو، یا اسے معاف کرو، اسے تکلیف دو، اسے مارو. وہ وجہ کیا بنی؟ وہ خون کا کھولنا. تو خون کی وجہ سے غصہ ہے نا، تو اس غصہ کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو ماروں، سزا دوں، بدلہ لوں، انتقام لوں. تو سبب کیا بنا کہ وہ جو تکلیف ملی تو اس کی وجہ سے اندر کا خون کھولا، تو وہ سبب بنا سزا دینے کا، انتقام لینے کا. اور اللہ بھی انتقام لیتا ہے. آپ یہ اللہ پاک کی طرف تو نسبت نہیں کر سکتے.
تو ہمارا انتقام لینا غصہ اور جو ہمارے اندر تکلیف ہے اور اثر قبول کرتا ہے اور خون کھولتا ہے تو اس کی وجہ سے تو معال اور نتیجہ اور تقاضا اس کا انتقام ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کے بغیر انتقام لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ پاک اثر قبول کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ پاک سزا دیتا ہے، ایسا تو کوئی بدبخت ہی مراد لے گا۔ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پھر ریئیکشن ہوتا ہے کہ ہم اس سے پھر اس کو تکلیف دیتے ہیں اور اس کو سزا دیتے ہیں، اس سے انتقام لیتے ہیں۔ لیکن خالق کائنات کی جب نافرمانی ہوتی ہے تو اس نافرمانی سے اللہ اثر نہیں لیتا کہ اللہ کو اثر ملتا تو اللہ نعوذ باللہ غصے میں آ جاتا ہے۔ جو ہمارا تقاضا ہوتا ہے اور جو تکلیف کی وجہ سے معال اور نتیجہ ہوتا ہے، اللہ عز و جل کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل بغیر اثر لیے جب نافرمانی کرتا ہے تو ناراض ہوتا ہے تو انتقام لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ انتقام لیتا ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔